آج ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم اور بے مثال معجزے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے عقل کو حیران اور ایمان کو تازگی عطا کی۔ یہ وہ واقعہ ہے جسے تاریخ اسلام میں واقعہ اسراء و معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ شب ابی طالب کی سختیوں کے بعد جب خاندان بنی ہاشم واپس اپنے محلے میں آیا تو غموں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، پھر آپ کی سب سے بڑی غم خوار آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا گئیں۔ یہ دونوں ہستیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال اور سہارا تھیں۔ ایک ہی سال میں ان دونوں کا دنیا سے چلے جانا آپ کے دل پر گہرے زخم چھوڑ گیا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی کٹھن اور دردناک وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ عظیم اعزاز عطا فرمایا جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ یہی وہ موقع تھا جب واقعہ معراج پیش آیا۔ لفظ اسراء کے معنی ہے رات کے وقت لے جانا اور معراج کے معنی ہے بلندی کی طرف چڑھنے کا ذریعہ، یعنی وہ سفر جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زمین سے آسمانوں تک بلایا۔ علماء کے درمیان اس بات پر گفتگو رہی ہے کہ آیا اسراء اور معراج دو الگ واقعات تھے یا ایک ہی رات میں پیش آئے۔ اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی رات میں پیش آئے، پہلے مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر۔ کچھ لوگ اس واقعے کا مذاق اڑاتے تھے۔ مدینہ میں ایک یہودی نے اس سفر کو عقل کے خلاف قرار دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دکھا دیا کہ وہ وقت کا مکان اور اسباب کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے یہ حقیقت واضح کر دی کہ وہ لمحوں میں برسوں کا سفر کرا سکتا ہے۔ وہ شخص جو ایک لمحے میں 7 سال دوسرے جہاں میں رہا، اس کے لیے مچھلی کا تڑپنا بھی نہ رکا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ اب آتے ہیں اس مبارک رات کی طرف۔ زیادہ معتبر روایات کے مطابق 27 رجب بعثت نبوی کے 10ویں سال آدھی رات کا وقت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اچانک جبرائیل امی علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 پیشکشیں پیش کی گئیں، ایک یہ کہ آپ کو دنیا کے تمام خزانوں کی بادشاہت دی جائے اور دوسری یہ کہ آپ اللہ کے بندے بن کر رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی توقف کے فرمایا، میں بندگی کو قبول کرتا ہوں، ایسی بادشاہت نہیں چاہتا جو مجھے میرے رب سے دور کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں پہلے عبد آتا ہے پھر رسول اللہ۔ اسی لمحے براق لایا گیا۔ یہ ایک نورانی سواری تھی، گدھے سے کچھ بڑی اور خچر سے کچھ چھوٹی۔ اس کا ایک قدم وہاں پڑتا جہاں نظر کی حد ختم ہو جاتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق کے قریب آئے تو وہ ادب سے خاموش کھڑا رہا۔ جبرائیل امی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو آج کون تم پر سوار ہو رہا ہے؟ براق کانپ اٹھا اور فخر کے ساتھ جھک گیا۔ پھر یہ نورانی سفر شروع ہوا۔ راستے میں کئی مقامات آئے، مدینہ طیبہ کی سرزمین، مسجد کوفہ، طور سینا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت۔ ہر مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ آخرکار بیت المقدس پہنچے۔ یہاں تمام انبیاء کرام موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی امامت فرمائی۔ یہاں سے معراج کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا، آسمانوں کی طرف سفر۔ پہلا آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر وہ مقام آیا جہاں جبرائیل امی بھی رک گئے۔ یہاں سے آگے صرف محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی اجازت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کلام فرمایا، نماز کا تحفہ ادا کیا اور بے شمار اسرار و انعامات سے نوازا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس زمین پر تشریف لائے۔ یہ پورا سفر اتنی تیزی سے مکمل ہوا کہ بستر کی گرمی باقی تھی۔ صبح جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، مگر اللہ تعالیٰ نے سچ کو نشانیوں کے ذریعے ثابت کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے ناممکن کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معراج کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔